طلاق، خلا، فیمنزم اور معاشرہ یعنی کہ ہم، وہ اس لیے کہ ہمیں بھی تب تک سمجھ کہاں آتی ہے جب تک کہ پانی سر سے گزرنے نہ لگ جائے۔ معاشرہ یعنی ہم کہتے ہیں کہ پہلے تو عورت گھر بساتی تھی جب مغربی آزادی اور فیمنزم یہاں نہیں تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے عورت مجبور اور بے بس تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ عورت میں عدم برداشت اور بے صبری زیادہ ہو گئی ہے۔ طلاقیں اب اتنی عام ہیں کہ کسی کو بھی طلاق سٹڈی کرنے کے لیے دور جانے کی ضرورت ہی نہیں، ہم سب اپنے ارد گرد جھاتی ماریں تو میری بات واضح ہو جائے گی۔ آپ کو ایسی عورتیں بھی ملیں گی کہ آپ کو لگے گا طلاق نے ان کی زندگی آسان کر دیا، آپ کہیں گے اس نے اچھا کیا۔ آپ کو ایسی عورتیں بھی ملیں گی جنہیں طلاق کے بعد بھی سکون نہیں ملا مگر انہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے، ان کی غربت کی زندگی پہلے سے پھر بھی بہتر ہے۔ آپ کو ایسی عورتیں بھی ملیں گی جو آج پچھتا رہی ہیں کہ کاش انہوں نے تھوڑا اور برداشت کیا ہوتا، اور ایسی عورتیں بھی ملیں گی کہ ہم کہیں گے کہ اللہ کا واسطہ اس گھٹیا شخص اور اس کے خاندان سے جان چھڑا لو، طلاق لے لو۔ وہ روئے گی مگر طلاق نہیں لے گی، اور یہ تعداد آج بھی سب سے زیادہ ہے۔ اسی تعداد کی وجہ سے بہت سے گھر بظاہر بسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گھر تو بس جاتے ہیں، عورت رول جاتی ہے اور اس کے بچوں کے ذہنوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خیر، گھر بس جاتے ہیں تو کیسے پتہ چلے کہ فیمنزم انسپائرڈ ڈائیورس تھی یا نہیں؟ فیمنزم انسپائرڈ ڈائیورس، ہم سمجھتے ہیں کہ فیمنزم میں عورت اپنے جائز حق تو مانگتی ہے مگر ان کے علاوہ اپنے لیے شتر بے مہار آزادی بھی مانگتی ہے، اور صاف سی بات ہے نظر بھی یہی آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرا حق تو دو، انصاف تو دو، برابری تو دو۔ یہاں تک تو ہم سارے ہی زبانی کلامی سے ہی مگر مانتے ضرور ہیں، اور جواب ہر سوال پہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام عورت کو یہ سب حقوق دیتا ہے، مگر فیمنزم جائز حقوق سے ایک قدم اور آگے بھی کچھ مانگتا ہے۔ مجھے سگریٹ بھی پینے دو، مجھے مردوں کی طرح دن رات گھر آنے جانے کی اجازت بھی دو، مرد مسٹر کرتے ہیں مجھے بوائے فرینڈ کی اجازت دو۔ یعنی وہ تمام حرام گندے غلیظ گناہ جو پہلے مردوں کو معاشرے نے اجازت دی ہوئی تھی اور آج بھی مجھے بھی کرنے کی اجازت دو، مجھے گناہوں میں بھی برابری چاہیے۔ تم مردوں کو لیبل نہیں کرتے تھے، اب مجھے بھی مت لیبل کرو ان گناہوں میں۔ اور سچ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ معاف کیجیے گا، ایک انسان کو معاف کرتے ہو تو دوسرے کو بھی کرنا پڑے گا۔ اصول، مذہب، اخلاقیات یعنی انصاف کے ہر پلڑے پر ہم شکست خوردہ چاروں خانے چت پڑے۔ شیطان نے ہمیں ہمارے دوگلے پن اور منافقت کی وجہ سے الٹ کے وہ مارا ہے، اور آج ہماری بچیاں اور بچوں کی حرکتوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہ گیا، ماشاءاللہ۔ اور اللہ کی عدالت میں جب ہم عورت کی شکایت لے کر جائیں گے کہ اللہ میاں ہم عورت کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، تو وہاں بھی کہا جائے گا کہ عقل کے اندھوں مردوں کی حرکتیں برداشت کی تھی تو عورت کی شکایت کس منہ سے لے کر آ گئے؟ یہ جھوٹی غیرت اپنے پاس رکھو، ہم یہاں انصاف کریں گے۔ تو مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ گناہوں کی برابری کی ڈیمانڈ ہمارے ہی اعمال ناموں میں لکھ دی جائے گی۔ تو واپس آتے ہیں فیمنسٹ انسپائرڈ ڈیورس پر۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں اور مانتے ہیں کہ مرد اور عورت کے لیے خواہشات اور آزادی سے بڑھ کر خاندان کے فرائض اہم ہیں۔ اسلام فرائض کو حقوق سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ ہم ایسی خلا یا طلاق کو اچھا نہیں سمجھتے، اور سمجھنا بھی نہیں چاہیے کہ عورت یا مرد کہے کہ شادی میری خواہشات کی راہ میں رکاوٹ ہے اس لیے مجھے رخصت دی جائے۔ تو عورت نے خلا اپنی خواہشات اور شتر بے مہار آزادی کی وجہ سے لی، یا دوسری قسم جس میں عورت بے انصافی، زیادتی، ظلم، جبر کو برداشت نہ کر پائے؟ کیونکہ ہم معاشرے کے طور پر پسند کرتے ہیں کہ عورت میں کیٹو جتنی برداشت اور ایورسٹ جتنا حوصلہ ہونا چاہیے۔ تو ایسا کیوں نہ کریں، صبر جتنا بھی ہو ہم اس کا کوئی پیمانہ بنا لیں۔ عورت کو ظلم، زیادتی، تانے، گالیاں، دھکے، مار کٹائی میں سے کیا برداشت کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ مار اور جسمانی تشدد نہیں برداشت کرنا چاہیے، باقی گالیاں، تانے، زیادتیاں برداشت کر لینے چاہیے۔ کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ یا پھر اگر بچے 2-3 ہوں اور چھوٹے ہوں، عورت کی کمائی کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو، تو مار تشدد بھی برداشت کر لینا چاہیے؟
ورنہ ہم یہ کہیں گے دیکھو تھوڑا اور برداشت کر لیتے، اس نے تو اپنے بچوں کا بھی نہیں سوچا۔ آگے چلنے سے پہلے میں جو پوائنٹ رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ جو بقیہ طلاقوں کی شرح جو عورت شتر بے مہار آزادی کی وجہ سے نہیں بلکہ ناانصافی پر عدم برداشت کی وجہ سے مانگتی ہے، اس میں فیمنزم کا رول ہے یا معاشرے کے ڈبل سٹینڈرڈز کا؟ ہم کہتے ہیں بے صبری اور برداشت عورت میں زیادہ ہو رہی ہے، نہیں، بے صبری بڑھ رہی ہے اور برداشت ختم ہو رہی ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے، ظلم زیادتی پر مذہب نے تو نہیں کہا کہ عورت برداشت کرے، تو معاشرہ یہ کس حق سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ سسرال اور شوہر کے ظلم برداشت کرتی جاؤ، ان کی گالیاں تانے برداشت کرتی جاؤ؟ صبر کرنا تو عورت کی اپنی ثوابیت ہے۔ اللہ نے انسان کو قرآن مجید میں صبر کا حکم بے شمار جگہوں پہ دیا، لیکن مرد اور عورت دونوں کو ازدواجی رشتے میں صبر برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن بطور معاشرہ ہم اس کی خواہش صرف عورت سے رکھتے ہیں۔ عورت سے رکھتے ہوں تو آزاد معاشرے میں ڈس بیلنس ہوگا ہی۔ ایسے صبر کی توقع ثواب کی بجائے خود ظلم کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ اور دیکھیں آج کے آزاد معاشرے میں باشعور عورت سے ظلم برداشت کرنے کی توقع رکھنا حماقت ہے۔ اس کا سوال کرنا جائز ہوگا، اور کسی زیادتی پر صبر نہ کرنا اللہ کے ہاں غلط تو نہیں ہے۔ وہ یہ تو نہیں جانتی کہ طلاق کے بعد اس کا بھار وہ اور اس کے بچے اٹھا پائیں گے یا نہیں، مگر وہ یہ معاشرے کے دوگلے پن کو ضرور سمجھ گئی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ معاشرہ مرد کی زیادتیوں پر خاموش رہتا ہے مگر اس کے حق میں فیمنزم آواز اٹھاتا ہے اور مرد کو برملا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ ایسے میں جو اس کا ساتھ دیتا ہے وہ اس کی مانتی اور مانے گی، یہی ہیومن نیچر ہے۔ میں فیمنزم اور اس کے حد سے بڑے ہوئے نعروں سے بیزار ہوں، مگر دیکھیں تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ ذہنیت، ہم یہ ڈیبیٹ انصاف، برابری اور حق کے پلڑے پر نوجوان عورت کے سامنے ہار رہے ہیں اور فیمنسٹ جیت رہے ہیں۔ تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم اس معاملے میں اللہ کے ہاں بھی ہار جائیں گے۔ ہم ہار چکے ہیں۔ فیمنزم اور آزادی کے نعرے ہماری نسلوں کو اس لیے برباد کر رہے ہیں کیونکہ وہ بظاہر مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں لیکن اندر سے ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، مگر قصور ہماری اپنی ہپوکریسی اور ڈبل سٹینڈرڈز کا ہے، ہماری خاموشیوں کا ہے۔ فرق اس سے پڑے گا کہ ہم عورت جو کہ آنے والی نسلوں کی ماں ہے اس کا صحیح معنوں میں ساتھ دیں، صبر اور برداشت کے بھاشن چھوڑیں اور اللہ کے انصاف کے پلڑے میں عورت اور مرد کے معاملات کو تولیں۔ جو غلط رواج رائج ہیں انہیں ڈنکے کی چوٹ پر غلط کہیں، اور جو غلط رسومات اور توقعات رائج ہیں عورت سے ان کی کھلے لفظوں میں مذمت کریں۔ عورت کمزور ہے، مرد طاقتور ہے۔ دنیا کا دستور ہے طاقتور کا ساتھ دینا، اللہ کا دستور ہے کمزور کا ساتھ دینا، ورنہ ہوتا کیا ہے، کمزور کا ساتھ دینے والے دشمن آپ ہی کی غلطیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ہے دنیا کا اصول۔ مغرب کا مجھے تو قصور زیادہ نظر نہیں آتا، انہیں موقع ہم نے دیا بطور معاشرے کے، زیادہ کچھ نہیں کر سکتے اب ہم سوائے صبر اور برداشت کے، وہی صبر اور برداشت جس کی ہم صرف عورت سے توقع کرتے ہیں، یا پھر معاشرے کی اقدار کو ناپنے کے لیے خود اپنے پیمانے پر ڈلتے ہیں۔ حق کو حق ہے۔ بہت شکریہ۔